حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی اور ان کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افراہیم کی بیٹی کے ساتھ طے پائی۔ خداوند متعال نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نعمتوں کی کثرت عطا کی۔ ان کے پاس فرزندوں کی کثرت، گوسفندوں کی کثرت، زراعت کی کثرت اور حسن و جمال کی کثرت تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بلائیں حضرت ایوب علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کا سبب ان کی نعمتوں کا زیادہ ہونا تھا، کیونکہ اس وقت شیطان کو آسمان پر جانے کی ممانعت نہ تھی اور وہ عرش تک جا پہنچا کرتا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا نعمتوں پر اتنا شکر ادا کرتے کہ جتنا شکر ادا کرنے کا حق تھا۔ تو شیطان نے کیا دیکھا کہ فرشتے حضرت ایوب علیہ السلام کا شکر بڑی تکریم کے ساتھ آسمانوں پر لے جا رہے ہیں، تو اس معلوم کے دل میں حسد کی آگ جل اٹھی اور کہنے لگا، پروردگارا، ایوب تیرا شکر اس لیے ادا کرتا ہے کہ تو نے اسے نعمتوں کی کثرت عطا کی ہے۔ اگر تو تمام نعمتیں ایوب سے چھین لے تو پھر یہ تیرا ہرگز شکر ادا نہ کرے گا۔ پروردگارا، تو اس کی دنیا پر مجھے مسلط کر دے۔ حکم ہوا، تجھے اختیار دیا۔ تو وہ خوشی کے ساتھ زمین پر لوٹا اور اس نے ایوب علیہ السلام کے تمام فرزندوں کو ہلاک کر ڈالا۔ مگر جیسے جیسے وہ ایک ایک کر کے ایوب علیہ السلام کے فرزندوں کو ہلاک کرتا گیا، ویسے ویسے ایوب علیہ السلام کا شکر اور زیادہ ہوتا گیا۔ پھر کہنے لگا، پروردگارا، مجھے ایوب علیہ السلام کی زراعت پر مسلط کر دے۔ حکم ہوا، تجھے اختیار دیا۔ پھر وہ اپنے فرما برداروں کو ساتھ لے کر آیا اور اس نے ایوب علیہ السلام کی تمام زراعت کو آگ لگا دی اور تمام زراعت جلا ڈالی۔ ایوب علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کا شکر اور بڑھ گیا۔ اب شیطان مردود کو غصہ آیا اور اس نے کہا، پروردگارا، تو مجھے ایوب کے گوسفندوں پر مسلط کر دے۔ جب اجازت ملی تو تمام گوسفندوں کو ہلاک کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے حمد و شکر اور زیادہ کر دیا۔ اس نے کہا، خداوندہ، ایوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تو نے ان کی نعمتوں میں سے لیا ہے تو ان قریب اسے دوبارہ عطا کر دے گا، لہٰذا مجھے ان کے جسم پر اختیار دے۔ پھر حکم ہوا کہ جا، تجھے ان کے تمام جسم پر اختیار دیا سوائے عقل کے، قوت سماعت کے اور دیکھنے کی قوت کے۔ جب اس معلوم کو یہ اجازت مل گئی تو بہت تیزی سے نیچے آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رحمت الہی ایوب علیہ السلام کو گھیر لے اور اس معلوم کے ارادے میں حائل ہو جائے۔ پھر اس نے اس آگ کو جس سے وہ پیدا ہوا تھا ان کے ناک میں پھونکا، جس کی وجہ سے حضرت کے سر سے پیر تک تمام جسم میں زخموں کی زیادتی ہو گئی۔ حضرت کافی مدت تک اس تکلیف اور مصیبت میں مبتلا رہے، مگر ان کی حمد اور شکر الہی میں کمی نہ واقع ہو سکی، البتہ ان کی حمد و شکر اور بڑھتی گئی، یہاں تک کہ حضرت کے بدن مبارک میں کیڑے پیدا ہو گئے اور حضرت صبر کے اس درجے پر فائز ہوئے کہ جب کوئی کیڑا ان کے جسم سے گر جاتا تو اسے پکڑ کر اپنے جسم میں رکھ لیتے اور فرماتے، اسی جگہ واپس جا جہاں خدا نے تجھ کو خلق کیا ہے۔ جب شہر والوں نے حضرت کو ان مصیبتوں میں مبتلا دیکھا تو انہیں شہر سے باہر کر دیا اور ان کی زوجہ بھی ان کے ساتھ ہو لی۔ اب ان کی زوجہ گھوم پھر کر ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام پر بلاؤں کی ایک مدت گزر گئی اور شیطان نے دیکھا کہ جس قدر بلا زیادہ ہوتی ہے ان کا شکر اس سے زیادہ ہوتا ہے، تو تدبیر کرنے لگا اور اصحاب ایوب علیہ السلام کی ایک جماعت کے پاس گیا جن لوگوں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی اور پہاڑوں میں رہتے تھے۔ کہا، آؤ اس بندہ مبتلا شدہ کے پاس چلیں اور اس سے دریافت کریں کہ کس سبب سے اس بلائے عظیم میں مبتلا ہوا ہے۔ وہ لوگ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام کی جانب چلے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو گھوڑوں سے اترے اور گھوڑوں کو الگ باندھ کر پیدل حضرت کے پاس آئے۔ ان کے درمیان ایک کم عمر جوان بھی تھا۔
جب وہ لوگ بیٹھے تو کہا کاش اپنے گناہ سے آپ ہم کو بھی مطلع کریں، ہم کو جرت نہیں کہ آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے خدا سے التجا کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ہلاک ہو جائیں۔ ہم کو گمان بھی نہ تھا کہ آپ ایسی بلاؤں میں مبتلا ہوں گے جس میں کوئی شخص کبھی مبتلا نہیں ہوا، لیکن کسی ایسے گناہ کے سبب جس کو آپ نے ہم سے پوشیدہ رکھا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام نے کہا اپنے پروردگار کی عزت کی قسم کھاتا ہوں، اور وہی گواہ ہے کہ کبھی میں نے کوئی کھانا نہیں کھایا جب تک کسی غریب اور یتیم کو اپنے ساتھ شریک نہ کر لیا ہو، اور کبھی مجھ پر دو عبادتیں اس طرح اکٹھی نہیں ہوئی کہ میں نے ہمیشہ دشوار عبادت کو اپنے لیے بہتر سمجھا۔ یہ سن کر اس جوان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تمہارا حال خراب ہو، پیغمبر خدا کے پاس تم لوگوں نے آ کر اس کو سرزنش کی ہے، یہاں تک کہ پیغمبر خدا نے اپنے معبود کی جو اس نے پوشیدہ عبادت کی تھی ظاہر کر دی ہے۔ وہ لوگ پشیماں ہو کر واپس چلے گئے، اور ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے مناجات کی اور کہا پروردگارا، اگر مجھ کو بات کرنے اور عرض حال کی اجازت ہو تو کچھ عرض کروں۔ خدا نے ان کے سر کے قریب ایک ابر بھیجا جس سے آواز آئی کہ تم کو اجازت دی، مگر جو حجت تمہاری ہو بیان کرو، کیونکہ میں تم سے ہر وقت قریب ہوتا ہوں۔ ایوب علیہ السلام نے کمر باندھی اور دو زانو ہو کر بیٹھے اور عرض کی پروردگارا، تیری عزت کی قسم، مجھ کو تو نے کسی بلا میں مبتلا نہیں کیا، مگر مجھ کو جب کبھی عبادت کے متعلق دو اموار درپیش ہوئے تو میں نے ان میں سے اس امر کو اختیار کیا جو میرے جسم پر زیادہ دشوار تھا، اور میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا مگر یہ کہ اپنے ساتھ کسی یتیم اور غریب کو شریک کیا ہو۔ کیا میں نے تیری حمد نہیں کی، تیرا شکر ادا نہیں کیا، تیری تسبیح و فریاد نہیں کی؟ پس ابر میں سے آواز آئی، اے ایوب، کس نے تم کو ایسا بنایا کہ تم نے اس وقت عبادت کی جبکہ دنیا بے خبر تھی، اور کس نے عبادت کو تمہارے لیے محبوب کیا؟ تم خدا پر احسان رکھتے ہو اس معاملے میں جس میں خدا کا احسان تم پر ہے۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام نے ایک مٹھی خاک لے کر اپنے منہ میں ڈالی اور کہا میں نے غلط کہا، میں تو تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور تمام نعمتیں اور عبادتیں تیری ہی طرف سے ہیں۔ اس وقت خدا تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے زمین پر ٹھوکر ماری، اسی وقت ایک چشمہ جاری ہوا، اس میں آپ نے غسل کیا اور آپ کے تمام زخم اور درد و تکلیف زائل ہو گئے، اور آپ اسی طرح حسین و جمیل باہر آئے جس طرح کے پیدا ہوئے تھے۔ پھر ان کے چاروں طرف خدا نے سبز باغ پیدا کر دیے اور ان کے اموال، اہل و عیال اور زراعت سب عطا فرما دی۔ وہ فرشتہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا تھا کہ آپ کی زوجہ آئیں اور ان کے ہاتھ میں روٹی کا ایک خشک ٹکڑا تھا۔ جب وہاں پہنچی، کھنڈر کے بجائے باغ و بستان دیکھا، اور ایوب علیہ السلام کی جگہ دو جوان نظر آئے جو بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ رونے اور چلانے اور فریاد کرنے لگی کہ اے ایوب، تم پر کیا گزری؟ ایوب علیہ السلام نے ان کو آواز دی۔ جب وہ قریب آئی تو ایوب علیہ السلام کو پہچانا اور پروردگار کی نعمتوں پر سجدہ شکر ادا کیا۔ جس وقت وہ ایوب علیہ السلام کے لیے روٹیاں مانگنے روانہ ہوئی تھی، ان کے خوبصورت گیسو موجود تھے۔ چونکہ گروہ کے پاس جا کر ایوب علیہ السلام کے لیے طعام طلب کیا، اور ان لوگوں نے کہا اگر تم اپنے بال ہمارے ہاتھ فروخت کر دو تو کھانا دیں گے۔ تو ان کی اس گھٹیا طلب پر آپ نے گیسو کاٹ کر ان کو دے دیے اور ایوب کے لیے کھانا لائیں۔ جب ایوب نے ان کے گیسو کٹے ہوئے دیکھے تو غضبناک ہوئے اور قسم کھائی کہ 100 بیض ان کو ماریں گے۔ جب انہوں نے ایوب علیہ السلام سے گیسو کے کٹ جانے کا سبب بیان کیا تو ایوب علیہ السلام غمگین اور اپنی قسمت پر پشیمان ہوئے۔ خداوند عالم نے ان کو وحی فرمائی کہ خورما کے گوشوں کا ایک دستہ لو جن میں 100 گوشے ہوں، اور ایک بار ان کے جسم پر مارو جس سے تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔
پھر خداوند عالم نے آپ کے ان فرزندوں کو بھی زندہ کر دیا جو ان بلاؤں سے پہلے فوت ہوئے تھے، اور ان فرزندوں کو بھی جو اس بلا میں مرے تھے، تاکہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں۔ پھر خداوند عالم نے ان کے مکان پر سونے کے ٹکڑوں کی بارش کی۔ حضرت ان کو جمع کرتے تھے، اور ہوا سے جو ٹکڑا کسی اور طرف چلا جاتا تو حضرت اس کے پیچھے دوڑتے تھے اور اس کو واپس لے آتے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے ایوب، آپ کیا کبھی سیر نہیں ہوتے؟ فرمایا، پروردگار کے فضل سے کون سیر ہوتا ہے؟ سامعین گرامی قدر، حضرت ایوب علیہ السلام کا ٹکڑوں کو جمع کرنا دنیا کے حرص کے سبب نہ تھا، بلکہ حق تعالیٰ کی نعمت کی قدر و عزت کے سبب تھا۔ جیسا کہ انہوں نے فرمایا، اس سبب سے اس کی پسند کرتا ہوں کہ اس کی جانب سے عطا ہو رہے ہیں اور اس کے لطف و احسان پر دلالت کرتے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے کہ یاد کرو ایوب کو جس وقت کہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میرا حال ظاہر ہے اور میری تکلیف انتہا کو پہنچی ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا کو مستجاب کیا اور اس کی تمام تکلیفوں کو دور کیا، اور اس کے اہل و عیال کو اپنی رحمت سے اس کو پھر عطا فرمایا، تاکہ عبادت کرنے والوں کے لیے باعث نصیحت ہو۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا، ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جس وقت اس نے اپنے پروردگار سے فریاد کی، مجھ کو شیطان نے مس کیا ہے اور سخت اذیت و تکلیف میں گرفتار کیا ہے۔ ہم نے ایک چشمہ جاری کیا اور کہا کہ اس میں غسل کرو اور اسے پی لو تاکہ تمام تکلیف و درد سے نجات پاؤ، اور ان کے مثل تمام چیزیں اس کو عطا کر دی، اور اس قصہ کو صاحبان عقل کے لیے بیان کرو۔ پھر ہم نے ایوب سے کہا کہ ایک لکڑی کا دستہ لے کر اپنی بیوی کو مارو تاکہ تمہاری قسم پوری ہو جائے، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک صبر کرنے والوں اور اذیتوں میں مبتلا ہونے والوں کے لیے نصیحت کا کام کرے گی۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، لوگوں نے 3 خصلتیں 3 شخصوں سے سیکھی ہیں، صبر ایوب علیہ السلام سے، شکر نوح علیہ السلام سے، اور حسد فرزندان یعقوب سے۔ سامعین گرامی قدر، حضرت ایوب علیہ السلام جس وقت بلاؤں میں مبتلا ہوئے تھے ان کی عمر 73 سال کی تھی، اور کئی سال بلاؤں میں مبتلا رہنے کے بعد پروردگار نے جب آپ کو ان بلاؤں سے چھٹکارا دیا تو آپ کی عمر 73 سال بڑھا دی، اور آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ قریباً 200 سال اس دنیا پر زندہ رہے، اور پھر اپنے خالق حقیقی کے پاس جا پہنچے۔ سامعین گرامی قدر، میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کی قصے سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔